الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے 20واں پارہ سورۃ نمل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، التجا اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہگار کو اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو بلکہ سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی زندگی ہمیشہ ایک ہی طرز اور ایک ہی طریقے پہ نہیں گزرتی۔ اس کی زندگی کے اندر نشیب و فراز، عروج و زوال، دکھ اور سکھ، خوشیاں اور غم ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن ان حالات کے اندر جب کہ انسان بے بس ہو جائے، یا حالات جس قدر بھی انسان کے اوپر مشکل ہوں، آیا ان حالات میں انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ انسان کے حالات سے واقف بھی اللہ ہے، اور حالات کو بدلنے کی طاقت بھی اللہ ہی کی ذات کی ہے۔ تو اس بات کا جواب ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر میں کہا جا رہا ہے کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، اے انسان جب تو بالکل بے بس ہو جائے، مشکلات ہر طرف سے تجھے گھیر لیں، حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں، اِذَا دَعَاهُ، پھر ان حالات کے اندر جب تیری نگاہ پروردگار کی طرف ہو، جب تو اپنے رب کو پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، سچ بتاؤ کون سی ایسی ذات ہے کہ جو اس کے حالات کو بدل سکتا ہے؟ یقیناً وہ رب کی ذات ہے۔ ایک ہے زبان سے کہنا، اور ایک ہے اپنے دل کے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
بندے جیسے بھی حالات ہوں مجھے پکار تو صحیح، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، میں ہر ایک کی پکار کو سمجھ کر اس کے مطابق اس کو عطا کرنے والا ہوں۔ لیکن پکار مجھے، یا رب پکاروں کس طریقے سے تجھے؟ یہاں تو مختلف قسم کے مسائل کے اندر الجھا دیا گیا کہ شاید تجھے پکارنے کے لیے بھی مجھے سہاروں کی ضرورت پڑے گی، شاید تجھے پکارنے کے لیے مجھے کئی قسم کے واسطے ڈالنے پڑیں گے۔ اللہ کہتا ہے چھوڑ ان سب کی طرف، اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا۔ جو رب بغیر سہاروں کے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے، وہ تیری دعاؤں کو سننے کے لیے بھی کسی سہارے کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ لیکن پکار ایسے جیسے انبیاء نے مجھے پکارا، نیک لوگوں نے مجھے پکارا، اصحاب نے مجھے پکارا، اولیاء اللہ نے مجھے پکارا۔ جب انہوں نے مجھے پکارا تو میری پکار میں انہوں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، انہوں نے کسی بات کو اندر دخل اندازی نہیں دی کہ شاید رب ایسے سنتا ہو۔ فرمایا میں ایسے نہیں سنتا، میں ہر ایک کی پکار کو سنتا ہوں۔ ہاں جی، نبی پکارے تب میں اس کی سننے والا، کوئی عام انسان پکارے تب میں انسان کے سننے والا۔ چیونٹی پکارے میں سن کے آسمان سے بادلوں کو برسا دوں، کوئی مجھے پکارے تو صحیح لیکن میری پکار میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یا اللہ میں کس انداز سے پکاروں؟ اللہ کہتے ہیں نبیوں کے واقعات ہم نے قرآن میں اسی لیے تو بیان کیے ہیں، ان کے اوپر جو حالات آئے، ان کے اوپر جو مشکل وقت آیا، ان کے اوپر جو ہر طرف سے مصائب نے گھیراؤ کیا، تو دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے کس انداز سے اپنے رب کو پکارا ہے۔ تو پکار تو صحیح، تیری پکار کو سننے والا بھی میں ہوں اور تیرے حالات کو بدلنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ لیکن دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہم صرف زبان سے ہم نے رٹ لی ہیں۔ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ مدد کا رخ کہیں اور کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان سے تو کہہ رہا ہے پر تیرے دل کے اندر اس نستعین کا یقین نہیں اترا کہ اللہ جب کہہ رہا ہے ہاں جی کہ مجھ ہی سے پکارو، جس انداز سے بھی پکارو، بے بس ہو جاؤ، جہاں پہ سارے ہیلے سہارے تمہارے چھوٹ جائیں، بے بسی کے عالم میں پکار کے دیکھو تو صحیح۔ اللہ سوالیہ انداز میں کہتا ہے اب میں یجیب المضطر، کوئی بے بس کی پکار کو سننے والا ہے؟ ہاں جی، جہاں پہ ساری امیدیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں، کیا کوئی تمہارا ایسا ہے کہ جو تمہاری پکار کو سن کر ناممکن کو ممکن کر دے؟ فرمایا الہ مع اللہ، اللہ کہتے ہیں کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ جو ایسا کر سکتا ہو؟ فرمایا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا پھر اے بندے میری پکار میں کسی اور کو شریک بھی نہ کر۔ انبیاء کو دیکھ، ان کے واقعات کو محض قرآن میں کوئی قصے کے طور پہ بیان نہیں کیا جاتا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو سنیں اور اپنے دل میں یقین ٹھہرائیں کہ ہر ایک کی پکار کو سننے والی اللہ کی ذات ہے۔ لیکن آج ہم جس انداز سے پکارتے ہیں، یا جب وہ کہہ رہے کہ میں پکار کو سن کے تمہیں عطا کرنے والا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں پکار بھی رہا ہوں، ممکن ہے ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو میرے لیے بہتر نہ ہو، وہ اللہ مجھے عطا تو نہیں کرے لیکن اس کے اطمینان میرے دل میں آ جاتا ہے کہ میں مطمئن ہو گیا ہوں اللہ نے میرے لیے بہتر کیا ہوگا۔ ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن اقبال نے کہا نا کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ کاش کہ ہمارا جھکنا بھی اسی کی طرف ہو اور ہماری سوچوں کا رخ بھی جب اللہ کی طرف ہو، پھر اللہ ناممکن کو ممکن بنا کے دکھاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، کتنے ایسے واقعات ہیں قرآن مجید ان واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ حسد کرتے ہوئے باپ کی نگاہوں سے دور کر دیا کہ باپ کی توجہ صرف ہماری طرف خاص ہونی چاہیے۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم یوسف کو باپ کی نظروں سے دور کر دیں گے، ہاں جی اب یہ بیٹا باپ کو مل نہ پائے گا۔ سچ بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے؟
صورت یوسف کے اندر واقعہ بیان کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے اوپر کیسے حالات آئے، کیسے مشکل مراحل آئے. ہاں جی، کہاں مصر کے بازار میں بکنے والا کسی کو خبر تھی کہ یہ کہیں مصر کے شاہی تخت کے اوپر بیٹھے گا؟ کسی کو خبر نہیں تھی. کہاں حبشے کے اندر غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے مکہ پہنچنے والا، ہاں جی، کسی کو خبر تھی کہ اسی کو اللہ اٹھا کے نبی کے قدموں میں لے آئے گا اور مسجد نبوی کا مؤذن بنا دے گا؟ یہ میرے اللہ کی شان ہے، یہ میرے اللہ کی پہچان ہے. کاش کہ یہ واقعات زبان کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر اتر جائیں. کاش کہ یہ واقعات ہمارے دلوں کے اندر ایسا مضبوط یقین پیدا کر دیں، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. میری سوچ کے اندر کمزوری آ سکتی ہے، میرے رب کے اوپر یقین کرنے میں کمزوری اور کمی آ سکتی ہے، لیکن رب کے عطا کرنے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن مجید کا مختصر سے ہم ایک تعارف کرتے ہوئے ایک نشاندہی کہ جس وقت مصر کے بازار میں پہنچے، بکتے بکتے عزیز مصر نے خرید لیا. ہاں جی، اور پھر عزیز مصر کی گھر والی ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اور بند کمرے کے اندر، شاہی محل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے جب فریفتہ ہوئی تو دعوت دینے لگی کہ کوئی نہیں یوسف دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہائی تلک میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ تو صحیح. یہ ہے پیغمبر، یہ جو ہم بشر کے مسئلے کو سمجھ ہی نہیں پائے. بشر یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم جیسے بشر، نہ بھائی، ہم گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو نبیوں سے دور کر دیتا ہے. ہاں جی، ہم عام انسان، ہم ایسے ہیں کہ ہم خطائیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن انبیاء کے اوپر اللہ کی ذات کا خاص پہرا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہم جیسے انسان ہیں، وہ انسان ہے پر وہ انسانوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں. ان کی صورت بھی اعلیٰ، ان کی سیرت بھی اعلیٰ، ان کا جمال بھی اعلیٰ، ان کا کمال بھی اعلیٰ، ان کا علم بھی اعلیٰ. اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے معاذ ہم جیسے ہیں. اللہ نے فرق بتا دیا، یوحا الیہ، وہ انسان تو ہے لیکن ان کی طرف وحی آتی ہے، ان کی طرف رب کا پیغام آتا ہے. اب دیکھنا ہماری مسجد کے سہ میں یہ پتھر لگا ہوا ہے، یہی پتھر جہاں پہ ہم جوتے اتارتے ہیں وہیں پہ لگا ہوا ہے. یہ بھی وہی پتھر ہے، اس کو بھی پتھر کہتے ہیں، ایک ہی جگہ سے آنے والا. لیکن جو ہی کو جوتے لے کے مسجد کی طرف چھوٹا بچہ بھی آئے گا تو ہم کہیں گے بھائی خیال کر مسجد ہے، جوتے وہاں پہ اتار کے آ. کیوں؟ اس پتھر کی نسبت کہاں ہو گئی ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف. ہاں جی، ہم نہیں کہتے پیغمبر ہم جیسے، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان. ہماری مثال اس گندگی کی طرح ہے کہ جہاں پہ خطائیں ہیں، جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، لیکن انبیاء کی مثال اس پتھر کی طرح ہے کہ جس کی نسبت رب کے گھر کی طرف ہو جاتی ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ عزیز مصر کی گھر والی ہو، شاہی محل ہو، بند کمرہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اس نے کہا ہائی تلک، یوسف ایک نظر میری طرف دیکھ تو صحیح. عورت خود دعوت دے رہی ہے برائی کی طرف، لیکن قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا نا اللہ کی پناہ، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے. ہاں جی، یا اس کا میں اپنے انداز کے اندر رب کی توفیق سے معنی کرتا ہوں. تو کہتی ہے میری طرف نظر کر، میری نظریں تو اس کے نظر کرم کے اوپر ہیں کہ کب وہ اپنا کرم کرے تو مجھے تیرے جیسی اس پریشانی سے اللہ مجھے بچا لے، اس گناہ سے بچا لے. اب جس وقت کا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یوسف علیہ السلام کی زبان کے اوپر لفظ تھے، بھاگے وہاں سے تو اللہ نے اپنی قدرت سے وہ محل کے اس کمرے کے سارے دروازے کھول دیے. تو یہ ہوتا ہے پیغمبروں کا ایمان، یہ ہوتا ہے پیغمبروں کا یقین کہ مشکل وقت آیا، عورت نے اپنی طرف دعوت دی، لیکن پیغمبر کی زبان کے اوپر اپنے باپ کا نام نہیں آیا. وہ بھی تو پیغمبر تھے، نبیوں کی اولاد میں سے. کہاں کس کا نام آیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام آیا، معاذ اللہ، اللہ مجھے بچانے والا ہے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر جس وقت مشکل حالات آئے، پہلے یوسف بچھڑ گیا علیہ السلام، پھر خبر آئی، وقت گزر گیا، 30 سال سے اوپر عرصہ، 40 سال کے عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ.
اب 40 سال کے اندر کتنے حالات بدل جاتے ہیں، انسان کی وضع قطع میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ اب جس وقت اللہ تعالیٰ کی شان کہ جو کہتے تھے کنویں میں پھینک آئے ہیں کام ختم، اللہ نے شاہی تخت کے اوپر بٹھایا ہوا تھا مصر کے اندر۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی کے مارے اپنے بھائیوں کی اپیل سنی تو آپ نے کہا اپنے وہ دوسرے بھائی کو تو بھی لے کے آؤ نا، بنیامین کو بھی۔ جس وقت وہ لے کے پہنچے، یوسف علیہ السلام نے کہا تو میرا حقیقی بھائی ہے، اب پریشان مت ہونا، اللہ اب حالات کو بدلنے والا ہے۔